بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میری اس ہسپتال میں نئی نئی ڈیوٹی لگی تھی اور آج میرے ساتھ ایک بہت ہی عجیب سا واقعہ ہوتے ہوتے بچا تھا۔ میں پاگلوں کی طرح بھاگی تھی، میرا جوتا پاؤں سے اتر گیا تھا۔ آج پتہ چلا کہ جب کوئی جلدی اور تیزی میں بھاگتا ہے تو اس کے پیر سے جوتا واقعی اتر جاتا ہے، لیکن وہ تو سنڈریلا تھی جو اپنے راجکمار سے اس لیے بھاگ رہی تھی کیونکہ وہ خود کو اس کے قابل نہیں سمجھتی تھی۔ پر جس سے میں بھاگ رہی تھی وہ کوئی راجکمار نہیں بلکہ ایک ولن تھا۔ اس نے باقاعدہ میرے ساتھ برا کرنے کی کوشش کی تھی۔ میری سانسیں بے ترتیب ہو چکی تھیں۔ میں ہسپتال سے باہر تو نہیں بھاگی، لیکن باہر لگے ایک بینچ پہ بیٹھ گئی اور اپنی سانسیں بحال کرنے لگی۔ جب وہ لڑکی میرے پاس آئی، اس وقت میری اپنی حالت ٹھیک نہ تھی، لیکن وہ بھی تو ایک چھوٹی کم عمر لڑکی تھی۔ میں نے کہا کہ ابھی چلی جاؤ یہاں سے، میں خود ٹھیک نہیں ہوں۔ مجھے لگا وہ شاید پیسے مانگ رہی ہے، پر اس نے میرا ہاتھ پکڑ کے اپنے پیٹ پہ لگایا اور کہا کہ میری مدد کرو۔ شاید اسے پتہ نہ تھا کہ میں ایک ڈاکٹر ہوں، اور ہاتھ لگانے سے ہی مجھے پتہ چل گیا کہ معاملہ کیا ہے۔ میں حیران رہ گئی۔ میں نے دونوں ہاتھوں سے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں پکڑ لیا اور سوچنے لگی کہ میں تو سوچ رہی تھی کہ مصیبت میرے پیچھے پڑی ہے، لیکن یہاں پر تو کوئی بھی لڑکی محفوظ نہیں ہے۔ میں نے پوچھا، تمہارا نام کیا ہے؟ کس نے کیا ہے یہ سب کچھ اور کیسے ہوا؟ میں اس سے پوچھ رہی تھی کہ اس کی شکل سے ہی جاہل لگنے والی ماں وہاں پر آ گئی اور مجھے کہنے لگی کہ چھوڑو میری بیٹی کو، کون ہو؟ تو میں نے کہا کہ میں ڈاکٹر امبرین ہوں، اس ہاسپٹل کی گائنی وارڈ کی انچارج۔ تو وہ تھوڑا ڈر گئی۔ میں نے کہا کہ تمہاری بیٹی کی طبیعت خراب ہے اور تم اس کا علاج نہیں کروا رہی؟ وہ کہنے لگی کہ ہاں، اس کی طبیعت بہت خراب ہے۔ میں نے کہا کہ میں اس کا چیک اپ کرتی ہوں۔ اس نے مجھے کہا تھا کہ اس کی طبیعت خراب ہے، اس نے ایسی ویسی کوئی بات نہیں کی تھی، لیکن جیسے ہی میں نے الٹرا ساؤنڈ کیا، میری آنکھوں سے آنسو اور منہ سے میں نے کہا کہ تمہاری بیٹی کی طبیعت خراب ہے اور تم اس کا علاج نہیں کروا رہی۔ وہ کہنے لگی کہ ہاں، اس کی طبیعت بہت خراب ہے۔ میں نے کہا کہ میں اس کا چیک اپ کرتی ہوں، تو وہ تھوڑی گھبرا گئی۔ اس نے مجھے کہا تھا کہ اس کی طبیعت خراب ہے، اس نے ایسی ویسی کوئی بات نہیں کی تھی، لیکن جیسے ہی میں نے الٹرا ساؤنڈ کیا، میری آنکھوں سے آنسو اور منہ سے چیخ نکل ہی گئی تھی، کیونکہ میں نے الٹرا ساؤنڈ میں دیکھا کہ اس کے ساتھ جو معاملہ تھا وہ یہ تھا کہ وہ دن میری زندگی کا سب سے برا دن تھا، جب میں نے اپنی دوست کا مشورہ مان لیا۔ جب میری ہاؤس جاب مکمل ہوئی تو میں نے کہا کہ میں کسی پرائیویٹ ہاسپٹل میں ہی کام کروں گی، پر اس نے کہا کہ گورنمنٹ میں بہت فائدے ہیں، اور گورنمنٹ میں کام کرتے تم ساتھ ہی شام کے ٹائم پرائیویٹ ہاسپٹل میں بھی کام کر سکتی ہو، یا پھر اپنا خود کا کلینک بھی بنا سکتی ہو، لیکن گورنمنٹ کے ڈاکٹر کی بہت زیادہ عزت ہوتی ہے۔ میرے ماں باپ نے ایڑی چوٹی کا زور لگا کے مجھے ڈاکٹر بنایا تھا، اور میں نے بھی اپنی ایڑی چوٹی کا زور لگایا تھا۔ ایڑی چوٹی کا زور لگا کے مجھے ڈاکٹر بنایا تھا اور میں نے بھی اپنی ایڑی چوٹی کا زور لگایا تھا۔ 2 نمبروں سے میں بچی تھی، نہیں تو میرا یہ خواب چکنا چور ہو سکتا تھا۔ خیر، میں نے ہمت کی اور مجھے ایک بڑے ہسپتال میں گائنی وارڈ کی انچارج ڈاکٹر کے طور پہ رکھ لیا گیا، کیونکہ یہ ہسپتال ایک گاؤں میں تھا۔ اب جب میں روز یہاں پر آتی اور جاتی تو اپنی دوست کو ہی بد دعائیں دیتی تھی، خود تو اس کی پوسٹنگ کہیں اور ہو گئی تھی۔ کچے راستے تھے، عجیب سے جاہلانہ لوگ تھے جن کو کوئی بات سمجھ ہی نہیں آتی تھی۔ عورتیں میرے پاس آتی تھی اور ایسی ایسی باتیں کرتی تھی کہ میں حیران رہ جاتی تھی۔ مجھے پتہ بھی نہ تھا کہ یہ گائنی وارڈ میرے لیے ایک جہنم بن جائے گا، اور مجھ سے ایسے سوال پوچھے جائیں گے کہ جن کا میں تو کیا دنیا کا کوئی بھی ڈاکٹر جواب نہیں دے سکتا، جن پر کبھی تو ہنسی آتی تھی اور کبھی تو غصہ آتا تھا۔ یہاں کا انچارج بھی بہت ہی عجیب طرح کا آدمی تھا۔ اس کا نام ڈاکٹر زبیر تھا۔ کہنے کو تو وہ بڑا شریف آدمی بنتا تھا، لیکن مجھے اس کی حرکتیں اور اس کی نظریں دور دور رہتی تھی۔ میں یہاں پہ نئی نئی تھی۔ مجھے ایک ڈاکٹر نے کہا کہ نیا نیا مال ہے، نیا نیا سال ہے۔ میں نے کہا کہ یہ کیسی باتیں کر رہے ہو تم؟ خود ڈاکٹر ہو، اپنی زبان تو دیکھو۔ کہنے لگی کہ یہاں پر تو جو ہوتا ہے میں وہی کہہ رہی ہوں، تم یہاں پہ نئی ہو نا، اس لیے آج کل سب تمہارے ہی آگے پیچھے پھر رہے ہیں۔ میں نے کہا کہ میرے آگے پیچھے کوئی نہیں پھر رہا۔ ایک دن ڈاکٹر زبیر نے مجھے اپنے کمرے میں بلایا۔ مجھے لگا کہ ان کو مجھ سے کوئی بات کرنی ہے، پر ان کی بات کیا تھی میں سمجھ گئی۔ ان کی بات یہ تھی کہ اگر یہاں پہ کام کرنا ہے تو میرے حساب سے رہنا ہوگا، اور ان کا حساب کیا تھا وہ سن کے تو میری روح کانپ گئی تھی۔ 2-3 دفعہ تو میں نے ان کی اس طرح کی حرکتوں کو اگنور کیا، لیکن اس کے بعد ایک دن شاید وہ آدمی اپنے ہوش و حواس میں نہ تھا کہ اس نے مجھ پر اٹیک ہی کر دیا۔ میں وہاں سے پاگلوں کی طرح بھاگی تھی، لیکن ہسپتال سے باہر نہیں گئی تھی،
کیونکہ میرا فون میرے کلینک میں پڑا تھا۔ میں نے سوچا تھا کہ فوراً پولیس کو بتاؤں گی، لیکن ایک کم عمر لڑکی کو دیکھ کر میں اپنے ساتھ انصاف کرنا بھول گئی تھی، اپنا معاملہ بھول گیا۔ وہ میرے پاس آئی، اس نے میرے سامنے ہاتھ جوڑے، بہت زیادہ ڈری ہوئی تھی۔ وہ بہت معصوم تھی، چھوٹی سی تھی پر خوبصورت تھی۔ میں نے کہا کہ میرے پاس کوئی پیسے نہیں ہیں کیونکہ میرا پرس بھی میرے کلینک میں ہی پڑا تھا، ورنہ کوئی مجھ سے خیرات مانگتا میں اسے کچھ نہ کچھ ضرور دے دیتی تھی۔ مجھے پتا تھا کہ اس گاؤں میں سبھی لوگ غریب تھے۔ اس نے کہا کہ پیسے نہیں چاہیے، مدد چاہیے۔ وہ بھی میری طرح گھبرائی ہوئی تھی۔ اس وقت اس کی اور میری حالت تقریباً ایک جیسی لگ رہی تھی۔ میں نے کہا کہ کیا مطلب؟ تو اس نے میرا ہاتھ پکڑ کے اپنے پیٹ پہ لگایا اور میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ میں حیران رہ گئی، میری آنکھوں میں آنسو آ گئے اور میرا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ میں نے کہا کہ کس نے کیا تمہارے ساتھ؟ یہ کون تھا؟ میں اس سے سوال پوچھنے لگی پر وہ روتی ہی جا رہی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد اس کی جاہلانہ تاثرات والی ماں میرے بیٹی کو، کون ہو تم؟ میں نے کہا کہ میں ڈاکٹر امبرین ہوں، انچارج ہوں میں یہاں کی۔ تمہاری بیٹی کی طبیعت خراب ہے تو تم کیا کر رہی ہو؟ ہسپتال کے باہر کیوں کھڑی ہو؟ اس نے کہا کہ میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں، ہم جا رہے ہیں۔ میں نے کہا کہ یہ لڑکی یہاں سے نہیں جائے گی جب تک کہ پتہ نہ چلے کہ اس کے ساتھ معاملہ کیا ہے۔ ذرا اس کی حالت تو دیکھو۔ وہ کہنے لگی کہ غریبوں کی تو یہی حالت ہوتی ہے بی بی جی، غریبوں کے بچے تو لوگوں کے لیے موقع ہوتے ہیں، جس کا دل کرتا ہے موقع سے فائدہ اٹھا لیتا ہے۔ میں نے کہا کہ غریب ہونے کا مطلب جاہل ہونا تھوڑی ہوتا ہے، جاہل ہونا تو اس دنیا کا سب سے بڑا گناہ ہے۔ اس طرح کی فضول باتیں مت کرو اور میرے ساتھ چلو۔ میں اس لڑکی کو لے کر اپنے کلینک میں آ گئی۔ میں نے پانی پیا، میں پاگلوں کی طرح پانی پی رہی تھی۔ وہ دونوں بھی مجھے دیکھ رہی تھی۔ پھر میں نے اپنا کوٹ پہنا اور اپنے کام میں لگ گئی۔ میں نے کہا کہ مجھے تمہارا الٹرا ساؤنڈ کرنا ہوگا۔ وہ دونوں بھی مجھے دیکھ رہی تھی۔ پھر میں نے اپنا کوٹ پہنا اور اپنے کام میں لگ گئی۔ میں نے اپنا کوٹ پہنا اور اپنے کام میں لگ گئی۔ میں نے کہا کہ مجھے تمہارا الٹرا ساؤنڈ کرنا ہوگا، پر اس کی ماں تو جیسے اس بات کے بالکل ہی خلاف تھی۔ اس نے کہا کہ ہمیں کوئی الٹرا ساؤنڈ نہیں کروانا۔ الٹرا ساؤنڈ کا تو یہی مطلب ہے نا کہ آپ دیکھیں گی کہ اس کے ساتھ کیا معاملہ ہے۔ نہیں، ہمیں نہیں کروانا۔ میں نے کہا کہ تم ٹک کے بیٹھ جاؤ کیونکہ تمہاری بیٹی کہیں سے بھی شادی شدہ نہیں لگ رہی ہے اور مجھے لگتا ہے کہ یہ پولیس کیس ہے۔ جب میں نے پولیس کا نام لیا تو وہ چپ ہو گئی۔ میں نے بھی چالاکی کی تھی، پولیس کیس تو ایسے نہیں تھا۔ پولیس کیس تو تب ہوتا جب وہ لوگ خود مقدمہ کروانا چاہتے، لیکن میں نے ان کو ڈرا لیا۔ ان کے جاہل پن سے میں نے بھی تھوڑا سا فائدہ اٹھا لیا اور وہ لڑکی کو میرے حوالے کر کے باہر بیٹھ گئی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے کہا کہ میرا نام صفیہ ہے۔ میں نے کہا کہ کتنا پیارا ہے نا تمہارا نام۔ عمر کیا ہے تمہاری؟ جب اس نے مجھے اپنی عمر بتائی تو مجھے بہت عجیب محسوس ہوا کیونکہ قد جوان لگ رہی تھی۔ میں نے کہا کہ یہ سب کیسے ہوا ہے؟ کیا تمہیں پتہ ہے؟ تو اس نے نام سر ہلایا۔ میں نے کہا کہ اچھا، میں تمہارا الٹرا ساؤنڈ کرتی ہوں، تم یہاں پر لیٹ جاؤ۔ اس ہاسپٹل کی کوئی بھی چیز ٹھیک نہیں تھی۔ الٹرا ساؤنڈ مشین بھی جھٹکے لے رہی تھی، لیکن جو مجھے نظر آنا تھا وہ میں نے دیکھ لیا تھا۔ اور جب میں نے اس کا الٹرا ساؤنڈ کیا تھا، میری آنکھوں سے آنسو اور منہ سے اللہ اللہ نکلنے لگا۔ یہ کیا ہو رہا تھا؟ اس لڑکی کے پیٹ کے اندر تو کم سے کم بھی 3-4 کلو کی رسولی تھی، تبھی تو اس کی ایسی حالت تھی۔ اتنی بڑی رسولی میں نے زندگی میں پہلی بار دیکھی تھی۔ اس لڑکی کے پیٹ کے اندر تو کم سے کم بھی 3-4 کلو کی رسولی تھی، تبھی تو اس کی ایسی حالت تھی۔ اتنی بڑی رسولی میں نے زندگی میں پہلی بار دیکھی تھی۔ ہاں، سنا ضرور تھا۔ اس کا مطلب کہ ہمیں فوراً آپریشن کرنا چاہیے تھا۔ میں نے ایک ڈاکٹر کو فون کر کے سارا معاملہ بتا دیا۔ اس نے کہا کہ فوراً آپریشن کرنا چاہیے، کیا پتا کہ اس کی جان بہت بڑی ہے، وہ بھی ایسی کم عمر لڑکی کے حساب سے تو سمجھے کہ 3 کلو کی بھی نہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ ہے۔ وہ پتہ نہیں یہ تکلیف کیسے برداشت کرے گی۔ آپ ایک کام کیجئے، فوراً آپریشن کی تیاری کریں۔ میں نے کہا کہ اس کی ماں کے پاس تو پیسے نہیں ہیں اور کیسے سب کچھ ہوگا، کیونکہ جو چیزیں چاہیے وہ ہم گورنمنٹ کے کھاتے سے بھی نہیں لے سکتے تھے۔ وہ ڈاکٹر اچھا تھا، اس نے کہا کہ جن چیزوں کی درکار ہے میں بھیجتا ہوں اور میں خود بھی آ رہا ہوں۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کیا اور اس کی ماں کو کہا کہ تمہاری بیٹی کا آپریشن ہوگا، اس کے پیٹ میں بہت بڑی رسولی ہے۔ وہ یہ سن کے اچانک سے غصہ ہونے لگی، پھر اچانک سے بیٹھ گئی اور کہنے لگی کہ اچھا رسولی ہے تو بس ٹھیک ہے نا، چھوڑ دیں۔ میں نے کہا کہ کیا ہو گیا ہے تمہیں کہ چھوڑ دیں؟ پاگل تو نہیں ہو گئی ہو؟ رسولی ہے اس کے پیٹ میں، نکالنی پڑے گی، نہیں تو تمہاری بیٹی کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے۔
وہ کہنے لگی کہ پر ہم نے آپریشن نہیں کروانا، ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں۔ میں نے کہا کہ پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، ہم سارا کچھ کر لیں گے۔ تمہارے گھر میں مرد ہے تو اس کو بلا لو اور ہم لوگ تمہیں کمرہ دے دیتے ہیں، وہاں پر جا کے بیٹھو اور اس کو ہمارے حوالے کرو۔ اس نے کہا کہ چھوڑیں ڈاکٹر صاحبہ، کیا ہو گیا ہے؟ رسوالی ہے تو کیا ہوا؟ میرے اپنے پیٹ میں بھی رسوالی ہے، مجھے 4 سال پہلے ایک ڈاکٹر نے بتایا تھا، میں بھی تو لے کے پھر رہی ہوں، کیونکہ میں اس لڑکی کو آپ کو نہیں دے سکتی۔ آج بڑا ضروری دن ہے، ہم یہاں پر اسی لیے آئے تھے، یہ کہ کوئی چھوٹی موٹی دوائی مل جاتی تاکہ اس کا یہ جو پیٹ ہے چھپ جاتا، کیونکہ بات بڑی عجیب سی ہے نا، بڑی ہی ضروری بات ہے اور اب ہم لوگ پیچھے نہیں ہٹ سکتے۔ میں نے کہا کہ مجھے صحیح بتاؤ کہ کیا بات ہے، ایسا کون سا کام ہے جس میں تمہیں اس لڑکی کی ضرورت ہے اور تم اسے یہاں چھوڑ کے نہیں جا سکتی؟ اس نے کہا کہ وہی کام ہے جس میں لڑکی کی ضرورت ہوتی ہے، آج نہیں لیکن کل اس کی شادی ہے۔ یہ سن کے میں حیران رہ گئی۔ میں نے کہا کہ تم اس کی شادی کر رہی ہو، اس کی حالت دیکھو، اس کی طبیعت دیکھو اور اس کی عمر دیکھو، اس کی طبیعت دیکھو اور اس کی عمر دیکھو، کیسے کر سکتی ہو اس کی شادی؟ وہ کہنے لگی کہ بڑی لمبی کہانی ہے ڈاکٹر صاحبہ، آپ کیوں اپنا وقت اور دن برباد کرتی ہیں؟ بس آپ اس کو چھوڑ دیں، اس کی شادی ہو جائے گی، پھر یہ جانے اور اس کا شوہر جانے، اگر وہ اس کا آپریشن کروانا چاہے تو ہم آپ کا بتا دیں گے، وہ آپ سے آ کر کروا لے گا، لیکن اب تو ہمیں ہماری ذمہ داری سے آزاد ہونے کا وقت ملا ہے، بس یہ وقت گزر جائے گا تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ میں نے کہا کہ ذمہ داری نہیں، بوجھ سے آزاد ہونا چاہتی ہو تم، بوجھ سمجھ کے کسی اور کے اوپر پھینک رہی ہو۔ بیٹی بیمار ہے تمہاری اور بیمار لڑکی کی شادی کر رہی ہو تاکہ تم لوگوں کو علاج نہ کروانا پڑے۔ اس نے کہا کہ آپ کیوں ہماری بیٹی کے پیچھے پڑ گئی ہیں؟ اب وہ بھی غصہ ہونے لگی۔ میں نے کہا کہ کیوں کر رہی ہو اس کی شادی؟ اس کی کوئی شادی کی عمر ہے، اتنی بھی کیا جلدی ہے؟ اگر اس کی شادی 4-5 سال بعد بھی ہو جائے گی تو کیا مسئلہ ہو جائے گا؟ اس نے کہا کہ اگر اسی کی شادی زندگی کو خطرہ ہوگا۔ میں نے کہا کہ کیا مطلب؟ اچھا مجھے بتاؤ کیا بات ہے؟ ویسے تو مجھے بھی بہت زیادہ غصہ آ رہا تھا، لیکن میں جاننا چاہتی تھی کہ کیا بات ہے، اس لیے میں نے اس سے پیار سے پوچھا اور پھر اس نے مجھے پوری کہانی سنائی۔ اس نے کہا کہ میری بیٹی کا نام صفیہ ہے، یہ جب پیدا ہوئی تھی تبھی اس کا باپ بالکل بھی خوش نہ تھا، اس نے کہا تھا کہ یہ ہمارے لیے بدنامی کا باعث بنے گی، اور پھر اس کے ساتھ پتہ نہیں کیا معاملہ ہوا۔ ہمیں نہیں پتا تھا کہ اس کے پیٹ میں رسوالی ہے اور مجھے ابھی تک نہیں پتا تھا، مجھے لگا کہ شاید اس کی کوئی بیماری ہے۔ اس کے پیٹ میں پانی پڑ گیا، سب لوگ یہی کہتے تھے کہ اس کے پیٹ میں پانی پڑ گیا، لیکن کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو بہت بری بری باتیں کرتے تھے، اس لیے اسے چھپا کے رکھنا پڑتا تھا۔ اس کے بعد اللہ نے مجھے بیٹا بھی دیا، میرا بیٹا بڑا سونا ہے جی، بڑا پیارا ہے، میرا ایک ہی بیٹا ہے، میرے شوہر کا بھی لاڈلا ہے، لیکن جب وہ بھی تھوڑا بڑا ہوا تو اس نے کسی سے لڑائی کر لی اور لڑائی جھگڑے میں معاملات بڑے آگے نکل گئے۔ وہ ان کی بیٹی کو گھر سے بھگانے کی کوشش کر رہا تھا، ان کو پتہ چل گیا، بات جرگے تک گئی۔ اب وہ کہتے ہیں کہ بدلے میں آپ اپنی بیٹی ہمیں دے دو۔ انہوں نے ہماری بیٹی کو دیکھا تو کہنے لگے کہ ہم تو اپنے بیٹے کے لیے لے رہے تھے کہ چلو اس کی بیوی بن کے رہے گی، لیکن یہ تو بیمار ہے، پر پھر بھی آپ ہمیں دے دو، ہم اس کو گھر میں رکھیں گے اور نکاح وغیرہ تو کر لیں گے، لیکن گھر کے کاموں کے لیے لے جائیں گے۔ میں نے کہا کہ میرے بیٹے کی جان بخشی ہو جائے، ویسے بھی یہ بیمار ہے، اس کا کیا کریں گے ہم؟ چلی جائے تو اچھا ہے، اور کل اس کا نکاح ہے، زیادہ دھوم دھام سے نہیں ہے۔ میں نے سوچا تھا کہ اگر اس کے پیٹ میں کوئی مسئلہ ہے تو یہاں سے کوئی دوائی لے جاتی ہوں، تھوڑا بہتر ہو جائے گی، اس کے بعد اس کی شادی کروا دیں گے اور یہ معاملہ ختم ہوگا، میرے بیٹے کی بھی جان بچ جائے گی۔ میں نے یہ کہانی سنی، مجھے ایسے لگا کہ میرے کانوں سے دھواں نکل رہا ہے۔ وہ لڑکی اس وقت کتنی زیادہ مشکل میں تھی، ایک تو وہ بیمار تھی، اسے اس کے بھائی کے لیے قربان کر رہے تھے اور اسے کسی ایسے گھر میں شادی کر کے بھیج رہے تھے جہاں پر جاتے ہی اسے کام کرنے تھے، اور وہ بیماری میں کام کیسے کرتی؟ اس لڑکی کی شکل دیکھ کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور اس کی ماں کو دیکھ کر مجھے بہت غصہ آ رہا تھا۔ کہنے لگی کہ ہم لوگ غریب ہیں، غریب لوگ اسی طرح ادھر کا ادھر اور ادھر کا ادھر کر کے اپنی زندگی گزارتے ہیں، آپ کو کیا پتہ غریبوں کی کتنی مجبوریاں ہوتی ہیں۔ اب تو یہ لڑکی ہم نے ان کو دینے کا وعدہ کر دیا ہے، اب ہم پیچھے نہیں ہٹ سکتے، نہیں تو ہمارے بیٹے کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ وہ لوگ بدلہ لینے کے لیے کچھ بھی کریں گے، جرگے کا فیصلہ نہیں ڈال سکتے۔ آپ ڈاکٹر ہونا، ڈاکٹر صاحبہ آپ کو انسانیت نبھانے کے لیے یہاں پہ بڑے مریض مل جائیں گے، آپ میری بیٹی کا پیچھا چھوڑ دو۔ میں نے کہا کہ ہاں تم بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو،
مجھے اس کا پیچھا چھوڑ دینا چاہیے، مجھے ایسا بالکل نہیں کرنا چاہیے، لیکن تھوڑی دیر بیٹھو، میں نے تمہارا اتنا ٹائم لے لیا اور میرے پاس ایک دوائی ہے گا کہ اس کے ساتھ یہ معاملہ ہے۔ اس نے کہا کہ اچھا ایسی دوائی ہے؟ ارے وہی دوائی تو ہم لینے آئے تھے۔ میری ڈاکٹرز نے کہا کہ ایسی کوئی دوائی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ گیس تھوڑی ہوئی ہے جو گیس کی دوائی دے دے۔ اتنا کہہ کے وہ عورت ہنسنے لگی۔ میں نے کہا کہ ارے نہیں، وہ ڈاکٹرز ایسے ہی کہتے ہیں۔ میرے پاس دوائی ہے، تم لوگ آؤ ذرا میرے کمرے میں دوائی بھی دے دیتی ہوں اور تھوڑا ٹھنڈا پانی بھی پی لو، دیکھو کتنی گرمی ہے۔ ہاں ہاں چلتے ہیں۔ وہ میرے کمرے میں آ گئی اور میری دوائی لینے کے لیے شیڈ کے پیچھے گئی۔ وہاں سے میں نے 2 گلاسوں میں پانی ڈالا اور اس عورت کے پانی کے گلاس میں نے نیند کی دوائی ڈال دی۔ آپ لوگ یہی سوچ رہے ہوں گے کہ کیا ایک ڈاکٹر اس حد تک جا سکتی ہے؟ شاید نہیں جاتی اور جا بھی نہیں سکتی، اور کوئی بھی یہ سب کچھ نہیں کر سکتا، لیکن میں کر سکتی تھی، کیونکہ ابھی تھوڑی دیر پہلے میری عزت پہ بھی حملہ ہوا تھا اور میں اس لڑکی کو بچانا چاہتی تھی۔ وہ لڑکی بیمار تھی، مظلوم تھی، اس پہ بہت بڑا ظلم کرنے کی تیاری ہوئی تھی اور کچھ نہیں تھا۔ کم سے کم میں اس کی مدد تو کر دیتی، اتنا تو کر دیتی کہ وہ اس بیماری سے تو بچ جاتی۔ اس کے بعد اس کی جو بھی قسمت ہوتی، لیکن کم سے کم وہ بیمار تو نہ رہتی۔ ایک تو انسان بیمار ہو اور اس کے بعد اسے انچاہے رشتے میں باندھ دیا جائے اور پھر اس پہ ظلم کیا جائے، اتنا بھی کوئی بے رحم نہیں ہوتا، اور میں بھی نہیں تھی۔ میں نے وہ پانی کا گلاس لا کے اس کی ماں کو پکڑا دیا اور اس کی ماں نے بڑے مزے سے پانی کا گلاس پیا اور دوبارہ مانگا۔ میں نے دوبارہ بھی اس میں دوائی ڈال دی۔ میں ڈاکٹر تھی، مجھے پتا تھا کہ کتنی مقدار ڈالنی تھی۔ تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ اس کی آنکھیں بند ہونے لگی۔ اس نے بے ہوش ہونے سے پہلے اتنا ہی کہا کہ مجھے کچھ ہو رہا ہے، میرا دل بیٹھ رہا ہے۔ میرے دل کو ہاتھ پڑ گیا۔ بس اس کے بعد وہ بے ہوش ہو گئی اور میں نے اسے ایک طرف رکھ دیا۔ ڈاکٹر صاحب کو تو میں پہلے ہی بلا چکی تھی، سامان بھی آ گیا اور ڈاکٹر صاحب خود بھی آ گئے۔ میں نے ان کو باقی کا معاملہ بھی سمجھا دیا۔ انہوں نے کہا کہ تم نے بالکل ٹھیک کیا۔ وہ شہر کے ہاسپٹل کے انچارج تھے، اسی ہسپتال کے جہاں پر میں کام کرنا چاہتی تھی، لیکن یہاں آ گئی تھی اور آج ایسے لگ رہا تھا کہ شاید میں یہاں اس لڑکی کی مدد کرنے کے لیے آئی تھی۔ میں ان کو دوسرا معاملہ بھی بتانا چاہتی تھی، لیکن ابھی وقت نہ تھا، ابھی ہمیں اس کی مدد کرنی تھی۔ وہ آدمی جو میری عزت پر حملہ کر رہا تھا، جب میں وہاں سے بھاگی تو اس کے بعد وہ بھی بھاگ گیا تھا۔ وہ اس ہسپتال میں نہیں تھا، ورنہ وہ یہاں کا انچارج تھا۔ اس سے پتہ چلتا کہ دوسرے ہسپتال سے انچارج صاحب کیوں آئے ہیں، اپنے ساتھ مشینری کیوں لائے ہیں، کیا کوئی بڑی سرجری پرفارم ہونے لگی ہے، تو وہ 1000 قسم کے سوال کرتا، لیکن وہ یہاں پہ تھا ہی نہیں، کیونکہ اسے ڈر تھا کہ اب میں سیدھا پولیس کے پاس جاؤں گی، اس لیے وہ اپنے گھر میں جا کے دبک کے بیٹھ گیا تھا۔ میں نے صفیہ سے کہا کہ دیکھو تم نے بالکل نہیں ڈرنا ہے، میں تمہاری مدد کر رہی ہوں۔ تمہیں پتہ ہے تمہاری ماں تمہارے ساتھ کیا کر رہی تھی؟ پہلے تو وہ کچھ بول نہیں رہی تھی، پر جب میں نے مجھے سب کچھ بتاؤ اور میری بات کو اچھے طریقے سے سنو، تو وہ بھی تھوڑی بات کرنے لگی۔ اس نے کہا کہ ہاں مجھے پتہ ہے، میری ماں ہمیشہ میرے ساتھ برا ہی کرتی ہے، آگے بھی کچھ برا ہی کر رہی ہوگی۔ میں نے کہا کہ اب کچھ برا نہیں کر سکے گی۔ میں نے اس ڈاکٹر کو جب یہ سب کچھ بتایا تو اس نے کہا کہ اس کی وہاں پہ شادی نہیں ہونے دینی ہے، اس کو یہاں سے کہیں غائب کروا دیں گے۔ ہم ڈاکٹرز ہیں، ہمارا کام صرف جسم پہ لگے زخموں کو سینا نہیں ہے، بلکہ ہمارا کام لوگوں کی مدد کرنا بھی ہے۔ ضروری تو نہیں کہ جو صرف بیمار ہو ہم اسی کی مدد کریں۔ کیا ہم کسی انسان کی مدد نہیں کر سکتے؟ ان کی یہ بات میرے دل پہ لگی تھی۔ میں نے کہا کہ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ ہم لوگوں نے سرجری پرفارم کرنے کی تیاری شروع کر دی اور آپریشن تھیٹر میں چلے گئے۔ انہوں نے مجھ سے سارا معاملہ پوچھا تھا، کیونکہ وہ بھی جلدی میں تھے اور میں نے ان کو بتا دیا تھا کہ یہ معاملہ ہے، لیکن ابھی ہم لوگ آپریشن تھیٹر میں ہی تھے۔ ہم دونوں حیران رہ گئے، ہماری حالت ہو گئی۔ وہ بھی مجھے دیکھنے لگے اور ان کو بھی میری قابلیت پہ شک ہونے لگا، مگر وہ سمجھ سکتے تھے کہ میں نے پتہ نہیں کس طرح سے اس لڑکی کو بچایا تھا۔ شاید مجھ سے غلطی ہو گئی تھی، کیونکہ جو معاملہ ہم لوگوں نے سمجھا تھا وہ نہیں ہوا تھا۔ اس لڑکی کو تو ہم لوگوں نے روم میں شفٹ کر دیا۔ اس کی ماں کو ہوش آ گیا تو وہ ادھر ادھر پاگلوں کی طرح پھرنے لگی، مگر اس سے پہلے کہ وہ کوئی بات کرتی ہم نے پولیس کو پہلے سے ہی بلا لیا تھا۔ پولیس والوں نے کہا کہ جو بھی معاملہ ہے، آپ نے ہم سے مدد کیوں نہیں مانگی؟ آپس میں معاملات کر کے کسی معصوم لڑکی کی زندگی کو کیوں برباد کرنا چاہتے ہیں؟ اگر آپ کے بیٹے نے غلطی کی ہے تو وہ آپ کے بیٹے پہ پرچہ کروائیں۔ اگر آپ کا بیٹا معصوم ہوگا تو بچ جائے گا، نہیں معصوم ہوگا تو اس کو سزا ملے گی، لیکن کسی لڑکی کے ساتھ یہ نہیں ہونے دیں گے۔
ह्यूमन राइट्स वालों को भी बुला लिया गया। उसकी माँ को जल्दी पता चल गया कि अब इसकी नहीं चलने वाली, जबकि उसने अपने शौहर और बेटे को भी बुला लिया था। वो लोग आपस में लड़ रहे थे कि रही थी तू इसको अस्पताल, अब तो सारा कुछ बर्बाद हो जाएगा। वो बड़ा आदमी है, हमें कहीं का नहीं छोड़ेगा। पुलिस वाले ने कहा कि हम आपकी भी मदद करेंगे, आपकी भी हिफाजत करेंगे। इस मुल्क के महकमे अभी इतने भी बर्बाद नहीं हुए जितना इनको बना दिया गया है। हम आपकी मदद करने को तैयार हैं, यही हमारा काम है। उन्होंने कहा कि हम भी आप लोगों की हर हवाले से मदद करेंगे, लेकिन आप इस लड़की की ज़िंदगी को बर्बाद ना करें। इसका ऑपरेशन बहुत मुश्किल था, जो हमने सोचा था वैसा न था, इसलिए उसकी हालत थोड़ी ख़राब थी। पर जब उसे होश आया तो मैंने इसे बताया। मैंने कहा कि तुम बिल्कुल ठीक हो और तुम्हारी जो बीमारी थी वो ख़त्म हो चुकी है, लेकिन अब तुम्हें मुझे बहुत ज़रूरी बात बतानी है, और ये कि तुम्हारे साथ क्या हुआ था, क्योंकि तुम्हारे पेट में कोई रसौली न थी। वो इस बात पे हैरान हुई, और जब मैंने इसकी औलाद इसकी गोद में पकड़ाई तो वो हैरान रह गई। जी हाँ, उसके पेट में कोई रसौली भी नहीं थी, बल्कि एक बच्चा था। कोई रसौली भी नहीं थी, बल्कि एक बच्चा था। बच्चा कदरे एबनॉर्मल था, जिसकी वजह से वो अजीब सा दिखाई देता था। और जैसे मैंने पहले बताया कि अल्ट्रासाउंड मशीन ख़राब थी और झटके ले रही थी, और उसकी माँ ने भी कहा था कि पेट में रसौली है, इसीलिए मैं भी उन्हीं बातों में लग गई, और मैं वैसे ही जल्दी में थी। थोड़ी सी गलती मेरी थी, लेकिन मेरी गलती की वजह से उस लड़की की जान भी बच गई थी, और उसके बच्चे की भी। इसके बच्चे को कौन सा डिसऑर्डर था ये समझ नहीं आ रही थी, लेकिन इसका बच्चा बहुत ज़्यादा वज़नी था। उसका जिस्म ज़्यादा बड़ा था, सर कदरे छोटा था, लेकिन बच्चा सेहतमंद था, वही सलामत था। मैंने उससे पूछा कि आप मुझे बताओ कि ये सब कुछ क्या है, तुम्हारे साथ क्या हुआ है, इस बच्चे का बाप कौन है, सिर्फ तुम ही बता सकती हो। तुम्हारी माँ ने पहले भी हमसे झूठ बोला है, मतलब इसने मुझे ऐसी बात बताई कि मैं हैरान रह गई। इसने कहा कि जो कहानी मेरी माँ ने आपको सुनाई है ना, वो कहानी झूठी है, मगर सच बोलते हुए मुझे डर लगता है। मैं बोलने से पहले डरना नहीं चाहिए, मत डरो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, बल्कि सब कुछ ठीक हो गया है, मुझे बताओ। और फिर उसने जो मुझे कहानी सुनाई, मैं सुनकर मज़ीद हैरान रह गई। इसने कहा कि ये जो कह रहे हैं ना कि मेरे बेटे ने किसी लड़की को भगाने की कोशिश की है, वो लड़की मैं ही हूँ। मैं इस लड़के की बहन नहीं हूँ, वो मुझे मेरे घर से भगा के लाया है, मुझे अपनी झूठी मोहब्बत के ख्वाब दिखाए। मैं आंखों पे मोहब्बत की पट्टी बांधे पीछे पीछे चली आई। यहाँ पर आके इसने मुझसे कहा कि मेरे से शादी करेगा, पर शादी नहीं की। मुझे अपने साथ रखा, बिल्कुल ऐसे जैसे मियाँ बीवी रहते हैं। शादी की बात करती थी तो बात बदल देता था। फिर इसने मुझे अपने किसी दोस्त के सामने पेश कर दिया और उससे वादा किया कि मैं ये लड़की तेरे हवाले कर दूंगा, पर ऐन टाइम पे मुकर गया, क्योंकि कोई और आदमी मेरे ज़्यादा पैसे देने को तैयार था। इसीलिए आपस में झगड़ा हो गया और इसने कहा कि अब हम यही वाली लड़की लेकर जाएंगे। ये है असल कहानी। ना तो इसमें कोई भाई है और ना ही इसमें माँ है और ना ही कोई और लड़की है। वो लड़की मैं ही हूँ, और ये जो दुनिया वालों के सामने जिसको मेरा भाई कह रही है, वो मेरा भाई नहीं, वो मेरा झूठा आशिक है, जिसने मुझे झूठ बोला, और उसकी वजह से मैं अपने घर से निकल के यहाँ तक आ गई हूँ। और अब ये आगे मेरा सौदा कर रहे हैं, क्योंकि वो लड़का है, इनको पैसे भी दे रहा है, और ये बच्चा भी इसके बेटे का है। मैंने तो अपने कानों को हाथ लगा लिया। मैंने कहा कि ये औरत कितनी ज़्यादा चालाक है। ये उस लड़की की माँ नहीं, बल्कि उसकी मुँह बोली सास है, जो इसकी सास तो बनना चाहती थी, लेकिन कुछ और ही बन बैठी। मैंने पुलिस को ये सारा मामला समझा दिया। लड़की से बाकायदा तौर पे वीडियो बयान भी ले लिया गया, और इसका बयान तहरीर भी कर लिया गया। उस आदमी को भी तलब कर लिया गया जो उस लड़की को खरीद रहा था, और उन दोनों मियाँ बीवी और बेटे को भी जेल में बंद कर दिया गया। लड़की के माँ बाप से रब्ता करने की कोशिश की गई। ऐसे मामलों में अमूमन लड़की के माँ बाप लड़की को कबूल नहीं करते हैं, लेकिन जब घर फ़ोन गया तो उन्होंने दूसरी बात ना की, और वो फ़ौरन आ गए। जो पता उनको बताया गया वो इस पे पहुँच गए, और आते ही अपनी बेटी के गले लग गए। बूढ़े माँ बाप थे, उन्होंने कहा कि हमारी सबसे छोटी बेटी है, हम अपने बच्चों की शादियाँ कर चुके हैं, हमने इसे बड़े लाड और प्यार से रखा हुआ था। ये पता नहीं क्यों इस बुरे आदमी की बातों में आके हमें छोड़ के चली गई थी। मैंने कहा कि आप लोग झूठ तो नहीं बोल रहे, बाद में इसके साथ बुरा तो नहीं करेंगे? तो कहने लगे कि हमारी जमी हुई बेटी है, हम क्यों इसके साथ बुरा करेंगे, हम तो उसकी याद में तड़प रहे थे, यही हमें छोड़ के चली आई थी। मैंने उस लड़की से पूछा कि तुम्हारे माँ बाप का रवैया तुम्हारे साथ पहले कैसा था?
تو اس نے کہا کہ بہت پیار کرتے تھے مجھ سے، جھوٹ نہیں بول رہے، واقعی میری یاد میں تڑپے ہوں گے۔ میں نے کہا کہ تم ان کے ساتھ جانا چاہتی ہو؟ تو وہ کہنے لگی کہ ہاں، میں ان کے ساتھ ہی جانا چاہتی ہوں۔ میں نے ان کو بچے کے بارے میں بھی بتایا تو انہوں نے کہا کہ ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اس کا باپ کون ہے، یہ تو ہماری ہی اولاد ہے۔ ڈاکٹر صاحبہ، ملائی دودھ سے زیادہ میٹھی ہوتی ہے۔ آج کا دن میری زندگی کا کتنا عجیب دن تھا۔ میں نے ایک ہی دن میں کتنے سارے عجیب و غریب لوگ دیکھے تھے، کچھ بہت ہی زیادہ بے حس، کچھ بہت ہی زیادہ پیار کرنے والے اور کچھ احساس کرنے والے تو کچھ دھوکہ دینے والے، کوئی محبت میں اندھا تو کوئی بیٹی کی جدائی میں رونے والا۔ ان کی بیٹی کو ان کے حوالے کرنا تھا، لیکن ابھی اسے کچھ دن ہسپتال میں ہی رکھنا تھا، اور ان کے نواسے کو بھی انہوں نے کہا کہ ارے ہم تو نانا نانی بن گئے، ہم بہت زیادہ خوش ہیں۔ زمانے والوں کو خود ہی جواب دے لیں گے، زمانے والے نہیں دیتے ہمیں کھانے کو، اپنا کھاتے ہیں ڈاکٹر صاحبہ۔ یہ معاملہ تو حل ہو گیا۔ صفیہ نے شکریہ ادا کیا۔ اس کے بعد میں نے انچارج صاحب کو بھی طلب کروا لیا اور ان کی بھی کلاس لگوائی، ان کو بھی معطل کر دیا گیا، اور تب سے اس ہسپتال میں میری بہت زیادہ عزت ہے، اور سب میرے لیے آپ لوگوں کو بھی سنا رہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ کہانی اچھی لگی ہے تو ہماری کہانی کو لائک کیجیے، اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔